پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. گفتگو آپ نے سنی جو سیاسی صورتحال تھی اور اس وقت جو عالمی سطح پر صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اس وقت بھی خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو اس وقت جو ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر تو ہے, لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں انہوں نے جو مختلف پہلے بیانات آتے رہے اور اب بھی جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ سخت کارروائی کریں گے, اور مذاکرات کے حوالے سے بھی پہلے خبریں آ رہی تھیں. پھر آج ہی جو کچھ ایرانی طیاروں کی موجودگی کے حوالے سے خبریں آئی ہیں, فارن آفس نے اس کی تردید بھی کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کی جا رہی ہے جو مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جی, سازش تو کی جا رہی ہے, اور میں عام طور پہ سازشی تھیوریوں پہ یقین نہیں کرتا, لیکن سازش کیا کرنی ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پروسیس کو انڈرمائن کیا جائے. کوشش کرنے والی جو طاقت ہے اس کا نام بھی معلوم ہے, وہ اسرائیل ہے. ہاں, آپ اس کو چھوڑیے نا کہ اس طرح پرسوں بینجامن نیتنیاہو نے جو انٹرویو دیا, انہوں نے پاکستان کو پھر جو ہے وہ چیزوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جن کے لیے پاکستان ذمہ دار نہیں ہے. یعنی ایسی سوفسٹیکیشن جو غالباً اسرائیلی سافٹ ویئر انجینئرز کے پاس ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے پتہ نہیں کون سے باٹس جو ہیں وہ چلا رہا ہے اسرائیل کے خلاف. اور پھر یہ خبر آنا کہ جی کوئی ایرانی جہاز تھا, حالانکہ یہ فارن آفس نے واضح اور کلیئر تردید بھی کر دی ہے. تو یہ بات بڑی واضح ہے, ہم سب پہ ہونی چاہیے جتنی واضح تردید ہے کہ یہ جو پاکستان کی ستیتی ہے اور اس میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو مصالحت کی کوشش ہے وہ اسرائیل اپنے حق نہیں سمجھتا. جی, پاکستان کی مخالفت زیادہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غالباً اگر مصالحت ہوگی تو اسرائیل کی جو کلیدی حیثیت ہے امریکی پالیسی ساز حلقوں میں, کہ وہ مشرق وسط ایک امریکہ کا ایجنٹ ہے یا امریکہ کا ایک پراکسی ہے, اس میں کمزوری آنا شروع ہو جائے گی اور کمی آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ غزہ میں جو 70,000 سے زائد فلسطینی عید کر کے ایک نسل کشی کی گئی ہے, جینوسائیڈ کیا ہے, اس کی وجہ سے بھی, اور جو اس جنگ کی کاسٹ آئی ہے امریکہ میں اس کی وجہ سے بھی, نہ صرف یہ کہ ان کو ایکچوئل جو ڈالرز خرچ کیے ہیں, بلکہ جو ہر امریکی محسوس کر رہا ہے اپنے پیٹرول پمپ کے اوپر. اسرائیل کے خلاف جو امریکہ میں اس وقت سینٹیمنٹ ہے غالباً لیونگ میموری میں سب سے زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں عوام جو ہیں وہ اسرائیل کو اس کی خرابی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. تو لہٰذا وہ ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ وہ اپنی اہمیت اور جو ریلیونس ہے مڈل ایسٹ میں وہ قائم رکھیں. پاکستان جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے, پاکستان کی ریلیونس میں بھی اضافہ ہوا, لیکن اصل میں تو کوشش یہی ہے کہ جو ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے نہ صرف گہرے تعلقات ہیں بلکہ ہماری معاشی مفادات ہیں, اب دفاعی مفادات بھی ہیں. تو لہٰذا ہماری کوشش تو یہی تھی, اس میں ابھی تک آئی تھنک پاکستان کو بہت بڑی جو کامیابی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ یہ جو امریکہ ایران جنگ ہے یہ ایران عرب جنگ میں تبدیل نہیں ہوئی, اور جو ریسٹرینٹ شو کیا ہے خاص طور پہ عرب کی قیادت نے, ان کی جو دانش ہے جس میں پاکستان نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے, تو وہ جاری رکھنا ہمارے مفاد میں ہے. اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ان کا ماحول ہوگا اتنا اسرائیل کے مفاد میں ہے. تو لہذا ہمیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ اگلا جو ہے وہ لائے عمل ترتیب دینا ہے. صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی ہم جو دھمکیاں ہیں وہ سنتے ہیں. میری نظر میں تو جب تک وہ کوئی عمل کریں ان کی ہر دھمکی مذاکرات کی دعوت ہوتی ہے. ابھی بھی وہ اصل میں تو مذاکرات کی دعوت ہی دے رہے ہیں, چاہے وہ جس طرح انہوں نے لفظ بڑے سخت استعمال کیے ہیں کہ یہ ایرانی جو پیشکش ہے وہ گاربیج ہے, لیکن اس کے باوجود صدر ٹرمپ جس کتاب کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے اس کا نام تھا آرٹ آف دا ڈیل. تو آرٹ آف دا ڈیل جو ہے وہ بہت اس کے ہیں اور ڈیل کے لیے ہمیشہ تیار ہے. تو جب بھی کوئی ایسی ڈیل ہوگی جس میں وہ امریکہ کے جو اندرونی اپنے سیاسی مفادات ہیں اور جو اوور آل بیرونی مفادات ہیں, جیسے ہی وہ سمجھیں گے کہ ان کا بیلنس ہو رہا ہے اور ان کو فیس سیونگ مل رہی ہے وہ یہ ڈیل کر لیں گے. ایران میری نظر میں اس وقت تھوڑا سا, اب کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں اوور پلئنگ اٹس ہینڈ, ان کو بھی اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا ہوگا. لیکن ایرانی ہسٹوریکلی
بہت ٹف نیگوشیٹرز ہیں. وہ اپنے جو ہے وہ نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر جو ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی سوورنٹی قائم کر سکیں, جس کے اوپر صرف امریکہ کو نہیں اور بھی بہت سارے ممالک کو اعتراض ہوگا. ٹھیک ہے. ایران بھی اپنا ایک ہینڈ کھیل رہا. پاکستان کی بہرحال اس سارے جو اتار چڑھاؤ ہے, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو بین الاقوامی حیثیت ہے اور پاکستان کی جو حیثیت ہے بطور ایک میڈییٹر وہ مسلمہ ہے. لیکن خرم صاحب اسی کے ساتھ ساتھ ایک بیچ میں تاثر تو یہ بھی دیا جا رہا تھا نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ چین جانے سے پہلے شاید یہ معاملہ حل کر جائیں یا اس معاملے کا کوئی حل نکل آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاملہ حل نہیں ہو سکا, اسی وجہ سے اب ایران کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے, معاملات حل نہیں ہو سکے. ایران جس طرح میں نے کہا اس کی کوشش یہ ہے کہ ان کے پاس ایک موقع آیا ہے بہت عرصے کے بعد, ٹھیک ہے, کہ وہ ایک اسٹریٹجک بارگن کر سکے. دیکھیے جب 2015 کی جو نیگوسیشنز ہوئی تھی اور ابھی 27 فروری تک ایران ہی کا مطالبہ تھا کہ اس سے جو ہے وہ اٹھائی جائیں, اور جو ممالک تھے چاہے وہ امریکہ ہے دوسرے, وہ اس سے پوچھتے تھے کہ بھی اگر آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر سے سینکشنز ہٹا دی جائیں تو آپ اس کے اگینسٹ کیا دینے کے لیے تیار ہیں. تو ایران کے پاس 27 فروری تک صرف اپنا جوہری پروگرام تھا جسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بارگیننگ ٹیبل پہ رکھتے تھے. لیکن آپ کے پاس آبنائے ہرمز کا جو اس وقت کنٹرول ہے, آبنائے ہرمز کو کھولنے کا جو ایک بہت بڑا کارڈ ایران کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کا میکسیمم فائدہ اٹھائیں. ایک اس جنگ کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال کریٹ ہوئی ہے جس میں ان کو یہ بارگین ہوا ہے, لیکن وہ اس کو کھیلنا چاہتے ہیں. امریکہ جو ہے وہ 1 منٹ میں کبھی اصولی گفتگو کرتا ہے. پھر اصولی گفتگو کیا ہے کہ جی فریڈم آف نیویگیشن ہونی چاہیے دنیا میں, کہ دنیا کے جو بین الاقوامی پانی ہیں ان میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ ٹول نہیں لگائے گا ان سے گزرنے پہ, کسی ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا. اور امریکہ اس کو اپنی بحری بیڑے سے جو ہے انفورس کرتا تھا. ابھی بھی یہ سوال اٹھا ہوا ہے کہ کیا فریڈم آف نیویگیشن امریکہ بھی اتنی اہم ہے. ابھی تک تو صدر ٹرمپ نے اپنے عمل سے یہ امپریشن دیا ہے کہ ان کے لیے فریڈم آف نیویگیشن اہم نہیں ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا, چین کے لیے فریڈم آف نیویگیشن انتہائی اہم ہے, کیونکہ چین کو فریڈم آف نیویگیشن صرف آبنائے ہرمز میں نہیں چاہیے, اس سے کہیں زیادہ اہم جو ہے وہ فریڈم آف نیویگیشن آبنائے ملاکا جو ہے, اسٹریٹس آف ملاکا, وہاں چاہیے جہاں سے چین کا سارا ٹریڈ پوری دنیا کا گزر کے جاتا ہے. اور وہاں آلریڈی امریکہ کے ساتھ ایک تناؤ ہے ساؤتھ چائنا سی میں تائیوان کی وجہ سے. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ پہلے جس چیز کا سب سے بڑا وکیل امریکہ ہوتا تھا, یعنی فریڈم آف نیویگیشن, آج اس کا سب سے بڑا وکیل چین ہے. اور یہ بڑی سیریس ڈسکشن میری توقع ہے کہ جب صدر ٹرمپ ابھی اگلے 2 دن بیجنگ جا رہے ہیں تو یہ ڈسکشن ہوگی کہ فریڈم آف نیویگیشن کے اوپر کس طرح چلنا ہے, کہ پھر اس کا وہ سوال جو ہے وہ براہ راست جڑا ہوا ہے اسٹریٹس آف ملاکا سے بھی اور اسٹریٹ آف ہارمز سے بھی. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.